آپ کو درمیان میں کچھ لکھنے کا نہیں ہے، بس آخر میں ایک مثال میں آپ کو دوں گا، وہاں آپ کو یا تو کم از کم لکھنے کی یا کچھ دیکھ لینے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ آیت کریمہ پہلے کھول کے رکھ لیجئے، درمیان میں جو ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، زیادہ میں آپ کو ہر آیت لے کے پڑھاؤ مشکل ہے، اس لیے میں خاص آج بتلایا تھا کہ اس کو ریکارڈ کر لیں، کیونکہ پھر وقت زیادہ نکل جائے گا اگر میں آپ کو ہر آیت کریمہ کھولنے کے لیے بولوں۔ تو آخر میں ایک آیت کریمہ مثال مجھے دینی ہے آپ کو، وہاں اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی آیت نمبر ہے 36 آیت نمبر، سورہ توبہ، سورہ نمبر 9۔ وہ کھول کے رکھ لیں ایسے ہی، جب میں آپ کو بتلاؤں گا تب وہ آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو ویسے ہی آپ کی تو ویسے ہی ہے بوتلا شروع کریں، بول دوں؟ کچھ دکھ رہے ہیں؟ ہاں ہو کیا ہے؟ اچھا، شفاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا جو درس ہے، جو بات مجھے آپ کو بتلانی ہے، اصل میں چونکہ نیا دفعہ شروع ہونے والا ہے، ایک اور دوسرا جو دفعہ ہے یا دوسری بیچ سمجھ لیجئے، تو ان لوگوں کو عربی زبان سکھانے سے پہلے عربی زبان کی اہمیت جتنا بتلانا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس سے کہیں بتلانا یہ مقصود ہے کہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا، تو قرآن کی زبان کی کیا اہمیت ہے، وہ اصل معاملہ ہے ہمارا۔ اس میں کچھ ایسی باتیں آ جائیں گی جو پہلے سے جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑی مفید باتیں رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں، یا جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بڑی صاف شفاف لفظوں میں آپ کے سامنے بات کہوں گا کہ یہ ساری باتیں ایسی ہیں، صرف کوئی درس لغہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اسے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اسی لیے میری باتیں زیادہ تر ان کو اچھے انداز میں سمجھ میں آئیں گی جو مدارس کے طلبہ ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے جو لوگ ہیں۔ وہ اس لیے کہ بہت سارے موضوعات اکٹھے ہو جاتے ہیں جب کسی اہم بات کو سمجھنا ہو۔ عام لوگوں کا عموماً معاملہ یہ ہوتا ہے، جن کو دین سے کچھ شوق ہوتا ہے، وہ عربی زبان سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں درس لغہ، ان کے سامنے میں یہ باتیں پیش کروں بالکل ان کے اوپر سے جائیں گی باتیں وہ۔ لیکن جو لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں، تاریخی طور پر اسلام کے بارے میں انہیں معلوم ہے، عرب کے حالات سے واقف ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی زندگی، اس وقت وہاں کے لوگوں کا جو ثقافت تھی، وہاں کا جو تمدن تھا، اس سے اگر کوئی واقف رہتا ہے، وہاں کے کلچر سے، وہاں کون سی چیز سب سے زیادہ اہم تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پھر ان کے ہاں عربی زبان میں کیوں نازل کیا، اس میں کیا بات تھی، یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے وہ معلومات ضروری تاریخی طور پر۔ چونکہ عام لوگوں کو تاریخی طور پر اس کا علم نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ باتیں تھوڑی دشوار ہو جائیں گی۔ لیکن الحمدللہ یہاں جو لوگ حاضر ہیں صرف درس لغہ نہیں سیکھ رہے ہیں، اور بھی مواد پڑھ رہے ہیں، اور بھی موضوعات پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ قدر آسان رہ گیا موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ میں آپ کو آج کے اس موضوع میں، یعنی آج کے اس پروگرام میں یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ چند باتیں ہیں قابل غور۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، عربی زبان کا انتخاب کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو اس کا علم ہے کہ عربی زبان صرف عرب کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ عرب کے باہر عربی زبان چلنے والی نہیں۔ عربی زبان سیکھنا الگ ہے، گھر میں مادری زبان چھوڑ کے آدمی عربی میں کیوں بات کرے گا، سب کو معلوم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہونے والا فرد ہو، اس کو قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا فرض قرار دیا ہے، اور اس کی اسی زبان میں، عربی زبان میں۔ ظاہر میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرح کا یہ بوجھ ہے، ایک طرح کی زحمت ہے، ایک طرح کا عذاب ہے، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میری زبان میں اپنا کلام بھیج دیتا تاکہ اصل مراد، اصل مطلوب میں سمجھ سکوں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا. ایک بات یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اس میں کیا راز ہے. دوسری بات جو بتلانے جاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ اہل عرب جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت ان کو قرآن مجید جیسی کتاب لانے کا جو چیلنج جو ان سے کیا گیا, اس میں کتنا وزن ہے. کیا وہ اتنے عاجز تھے کہ قرآن جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے وہ؟ تو کس معنی میں؟ جبکہ الف با تا ثا جیم قاف فا لام میم نون انہی حروف کا مجموعہ ہے قرآن, وہ حروف ان کو بھی معلوم تھے. تو اس اعتبار سے قرآن جیسا کلام لانے میں کیوں وہ پیچھے ہٹ گئے؟ اور قرآن نے ان کو قرآن جیسی کتاب لانے کا جو چیلنج کیا, کیوں؟ ان کو اور کام نہیں تھے کیا کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن کے پیچھے پڑ جاتے کہ ہاں بھی قرآن جیسا کلام لانا چاہیے؟ انہوں نے اللہ کے رسول کو یا قرآن کو نظر انداز کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ قابل غور بات ہے. میری بات واضح ہوگی آپ کو؟ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک آدمی لکھنے میں بہت ماہر ہے, بہت گہرائی سے لکھتا ہے, اس کی نمایاں صفت لکھنا ہے, کوئی بہت بڑا پہلوان آ کے بولے کہ سرے بازار میں تمہیں لڑنے کے لیے دعوت دیتا ہوں, آؤ مقابلہ کرو, وہ بولے گا کہ میرا یہ میدان ہی نہیں ہے, خواہ مخواہ مجھے لڑنے کے لیے بلا رہے ہیں. ایک آدمی بولے گا میں لڑنے میں بہت ماہر ہوں, اور واقعی اس کی نمایاں صفت ہے, اگر اسے کوئی کہے کہ میرے جیسے پڑھ کے دکھاؤ, وہ بولے گا کہ وہ میرا میدان ہی نہیں, جو اچھا طالب علم ہے اس کا مقابلہ کرو آپ. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب لانے کے لیے ان سے مطالبہ کیوں کیا؟ ان کے لیے اور کام دام نہیں تھے؟ کس بنیاد پر ان کے لیے اتنی انا کا مسئلہ بن گیا, اتنا بڑا چیلنج تھا ان کے لیے کہ قرآن جیسی کتاب لانے کو ان کو دعوت دی گئی؟ یہ میرا نقطہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے, جب آگے میں بتاؤں گا تو آپ غور کریں گے اس پہ انشاءاللہ. کیوں قرآن نے انہیں قرآن جیسی کتاب لانے کی دعوت دی گئی, اور وہ معاملہ ان کے لیے اتنا بڑا کیوں بن گیا؟ ایسا کیا معاملہ تھا؟ صرف زبان دانی نہیں, اس کے پیچھے اور بھی کچھ باتیں ہیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید پر اعتراض کرنے کا, قرآن مجید میں عیوب ڈھونڈنے کا, بلکہ ایک عیب ہی صحیح لانے کا اسی دن سے چیلنج ہے, اور آج بھی ہے, اور مقابلہ اس دن بھی ہے اور آج بھی ہے. اللہ آپ کو محفوظ رکھے, اللہ آپ کو پختہ علم عطا فرمائے, دین کی فقہ عطا فرمائے. اگر آپ عربی زبان اچھی طرح سیکھ لیں اور قرآن مجید کے مزاج کو آپ سمجھ لیں, قرآن کے پیغام کو آپ سمجھ لیں, قرآن کے الفاظ کو, اور انٹرنیٹ کی دنیا سے اگر آپ کا تعلق ہو عربی دنیا سے, آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں صرف کے اعتبار سے صرفی غلطیاں کیا کیا ہیں, نحو کے اعتبار سے کیا کیا غلطیاں ہیں, ایک دو نہیں 100 سے زائد, والعیاذ باللہ. آج بھی جبکہ منہ کی کھانی ہے ان کو, مسلمان تو مسلمان, بعض غیر مسلم بھی ان پہ ہنستے ہیں, یہ بھی کوئی اعتراض کیا, لیکن دیکھنے میں ایک بڑا اعتراض. میں آپ کو ایک مثال دوں گا کیسے اعتراض کیا جاتا ہے آخر میں انشاءاللہ. اس کے لیے وہ آیت کریمہ میں نے ڈھونڈا, اور وہ آیت کریمہ ڈھونڈنے کا انتخاب کرنے کا مقصد بھی کیا ہے وہ بھی آپ کو بعد میں بتلاؤں گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آج کے اعتبار سے جو باتیں میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں اس پہ آپ دھیان دیجئے, توجہ دیجئے. اس سے صرف یہ بات ہم کو سمجھنا نہیں ہے کہ عربی زبان کی کیا اہمیت ہے, صرف یہ سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہم لوگ یہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام کو عربی کا انتخاب کیوں کیا, عربی زبان کا, عربی زبان ہی میں کیوں نازل کیا. تو آپ کو آگے انشاءاللہ میں ایک اور بات بھی بتلاؤں گا عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں آج کی کلاس میں. پہلے ترتیب وار میری باتیں سمجھ لیں آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو کچھ تعارف کرایا ہے, اس میں ایک بہت بڑا تعارف کے حق میں بہت بڑی بات یا بہت بڑا کلمہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا. یہ قرآن مجید کی ممتاز صفات میں سے ہے, یہ قرآن مجید کی ممتاز صفات میں سے ہے. قرآن مجید کے بارے میں آدمی بہت کچھ باتیں معلوم رکھے, لیکن اس کے بارے میں وہ صرف نظر کر دے, دھیان نہ دے, اس نے قرآن مجید کی بات کو سمجھا ہی نہیں. قرآن خود اپنا تعارف کراتا ہے, اور سب سے زیادہ جو نمایاں جو بات ہے قرآن مجید جو اپنے تعارف میں کرواتا ہے, اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ الشعراء آیت نمبر 192 سے آیت نمبر 195 تک اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے, قرآن مجید عربی زبان میں ہے. یہاں ایک راز کی بات ہے, ایک نکتے کی بات ہے, اسے تغافل نہیں برتنا چاہیے, اسے غفلت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کو کون سی زبان نظر آئے گی؟ کنیڈا, فارسی زبان, اردو زبان, کون سی زبان؟ پھر یہ بولنے کی کیا ضرورت بلسان عربی مبین؟ بات قابل غور ہے نہیں ہے؟
قرآن مجید عربی زبان ہی میں تو ہے نا، اس کو یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں ایک مقالہ لکھوں 5 صفحے کا اور جگہ جگہ لکھتا جاؤں یہ تو اردو میں لکھا ہوں، میں یہ اردو میں لکھا ہوں، میں اردو میں لکھا ہوں، یہ کوئی بات ہوئی؟ دیکھنے سے پہلی نظر ڈالنے سے آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اردو زبان میں لکھی ہوئی چیز ہے۔ آپ انگریزی زبان میں لکھیں اور بولیں کہ میں اس کو انگریزی میں لکھ رہا ہوں، یہ کلام انگریزی میں ہے، یہ کلام انگریزی میں ہے، ہر صفحے میں 2 بار آپ لکھیں، ایک ہنسی کی بات بن جائے گی وہ۔ لیکن قرآن نے اس بات کو ذکر کیا تو وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی بات ہے، وہ سنجیدہ کلام ہے قرآن۔ قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن عربی زبان میں، کیا مطلب اس کا؟ جو بالکل واضح چیز ہے اسی کو پھرا پھرا کے، اس میں کوئی بات تو ہوگی نا، وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ سورہ الشعراء سورہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر 192 109 پر 2 سے 109 پر 5 تک۔ ایک پھر 26 جی اصل میں وقت ہمارے پاس کافی کم ہے، میں اسی لیے خاص کر آج بتلایا میں کہ اس کو آج ریکارڈ کر لیا جائے تاکہ آپ دیکھ لیں بعد میں کیا آیتیں کیا کچھ ہیں، جہاں میں آپ کو لکھوانا ہے وہاں لکھواؤں گا انشاءاللہ معذرت کے ساتھ، یعنی استثناء ہے آج کی کلاس عام کلاسوں کے مقابلے میں۔ چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 1 اور 2، اللہ نے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ذرا غور طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ مقصد کیا ہمارا نازل کرنے کا عربی زبان میں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اردو میں سمجھ سکیں گے کیا؟ عربی زبان ہی میں نازل کیا، اس لیے کہ انسان سے خطاب کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مکے میں پیدا ہو، مدینے میں پیدا ہو، بنگلور میں پیدا ہو، امریکہ اور یورپ میں پیدا ہو، ایک انسان سے خطاب ہے۔ ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ایک شخص یہاں پیدا ہوا، امریکہ میں پیدا ہو، کہیں بھی وہ پڑھے گا تو اس کے لیے وہی بات ہے جو ایک مکے والے کے لیے، لعلکم تعقلون۔ اس لیے کہ بحیثیت خالق رب العالمین جو سب کا خالق ہے، سب سے ایک ساتھ کہہ رہا ہے ہم نے عربی میں نازل کیا، اس لیے کہ تم کو جو ہم نے عقل عطا کی ہے اس عقل کے لیے سب سے موافق زبان عربی ہی ہے ہماری بات کو سمجھنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی میں نازل کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ سب کا خالق ہے، سب کو جو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اور اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے اس دنیا کا کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، مرد عورت، وہ کسی درجے کا بھی آدمی کیوں نہ ہو، اللہ نے جو عقل عطا کی، اللہ کی بات کو سمجھنا ہو، سب کی عقل کے لیے موافق کوئی زبان ہے، سب سے مناسب زبان تو عربی زبان ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت نمبر 1 اور 3 کے تعلق سے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل کردہ ہے، وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ یہ عذاب ہے، یہ ہم کو عربی زبان ہی میں سمجھنے کے لیے زبردستی کی جا رہی ہے، عذاب ہے نہیں، کس کی طرف سے؟ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد دیکھیں رب العالمین نے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں واضح واضح کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں، غموض نہیں، کوئی غبار نہیں، اپنے پیغام میں بالکل واضح لفظوں میں اپنا پیغام ہے اس کا، بالکل واضح لفظوں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عربی لقوم یعلمون، یعنی جو قوم علم رکھتی ہے، اور علم رکھتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ انسان، اس لیے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کا اللہ نے وہ ذریعہ عطا کیا، جانوروں میں ایسا نہیں رکھا اللہ نے، انسان میں ایسا رکھا ہے۔ تو پھر جو قوم علم حاصل کرنے والی ہے ان کے لیے ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ وہ صرف مکے کے لوگ ہیں، مکے کے مقابلے میں تو دنیا کے اور لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، مکہ اور مدینہ کے مقابلے میں دنیا جہاں کے لوگ اور زیادہ ذہین اور زیادہ صلاحیت والے اور زیادہ علم والے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى میں فرمایا آیت نمبر 7 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرْ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ام القرآن مکے والوں کو بھی ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے اطراف والوں کو بھی، اور وہ دنیا تک آ جائے، پوری دنیا آ جاتی ہے اس میں، وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اللہ رب العالمین نے پورے دنیا والوں کو نبی بنا کے بھیجا محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دنیا کے لیے نبی ہیں آپ. پوری دنیا کو آپ پیغام دیں, پوری دنیا کو آپ ڈرائیں, پوری دنیا کو آپ دعوت دیں, لیکن کس زبان میں آپ کی دعوت ہونی چاہیے؟ عربی زبان میں. اصل پیغام عربی زبان میں, اس کا معنی, اس کا مفہوم, اس کا مطلب وہ کسی بھی زبان میں. حتیٰ کہ خود قرآن بھی ایسے ہی عربوں کو بھی نہیں پڑھایا جاتا, اس کو بھی سمجھانا پڑے گا ان کو تھوڑا ان کی زبان میں اتر کے. بتا جاؤ گے آپ کو, یہ تو پوری دنیا کے لیے ہے. میں آپ کو عربی زبان میں پڑھاؤں تو اس کا مطلب مفہوم سمجھانا پڑے گا نا آپ کو آپ کی زبان میں. یہ صرف آپ کے لیے نہیں, مکے والوں کے لیے بھی. مکے والوں کے لیے بھی صرف نمازوں کا معاملہ نہیں ہے کہ نماز میں قرآن سن لیں, پیغام لے کے چلے جائیں, نہیں, ان کو بٹھا کے تفسیر کرانا پڑے گا ان کی زبان میں, عربی زبان میں, تبھی وہ اللہ کے کلام کو سمجھ پائیں گے. ایسا نہیں ہے معاملہ ان کے لیے بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان کے بارے میں جو بات بیان فرمائی اس کا تعلق پورے انسانیت سے ہے. نہیں, میرے اور آپ کے لیے صرف مسلمان ہی کر کے نہیں, ایک غیر مسلم کے لیے اللہ کی بات اصل میں سمجھنا ہے عربی زبان, دوسری زبان نہیں. دوسری زبان ایک قریب لا سکتی ہے اس کو, اصل پیغام کبھی نہیں مل سکتا اس کو, اسی زبان میں ملے گا جو اللہ نے عربی زبان میں نازل کی. یہاں مجھے آپ کو ایک بات بتلانا ہے جو بڑی اہم بات ہے. وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا گیا تو اس وقت عرب میں کیا حالت تھی؟ کیا عربوں کے پاس کوئی ٹیکنالوجی تھی؟ کیا عربوں کے پاس بادشاہت تھی؟ کیا عربوں کے پاس ایسی کوئی چیز تھی جو پوری دنیا میں ممتاز کرتی ہوں؟ کوئی چیز تھی ان کے پاس؟ کیا چیز تھی؟ ہاں, صرف زبان دانی. لیکن وہ کس اعتبار سے, وہ آگے بتلاؤں گا, ورنہ محض زبان دانی نہیں. اہل عرب کے پاس جیسے قیصر اور کسریٰ کے پاس بادشاہ تھیں, روم کے پاس, ایران کے پاس, دنیا میں اور بادشاہ تھیں, اور چیزیں بنتی تھیں, اور پیداوار تھی. یہاں کون سی چیز بننے والی تھی ادھر عربوں کے پاس؟ کوئی چیز نہیں. ان کے پاس کوئی معاملہ تھا ہی نہیں. ان کے پاس تھا تو صرف ایک چیز تھی, وہ تھا ان کا اپنا کلام, ان کے اپنے اشعار. بڑے بڑے بازار لگتے تھے مکے میں, بڑے بڑے بازار. کس کام کے لیے؟ دنیا جہاں کی آنے والی چیزوں کو بیچنے کے لیے نہیں. اس وقت میں سب سے اچھا کلام کون پیش کرے گا, اس کے لیے بڑے بڑے بازار لگتے تھے. بڑے بڑے بازار. بھائی میں اپنا اچھا کلام پیش کرنے والا ہوں, کون اتنی قیمت دے گا مجھے؟ تب اپنا کلام پیش کرتے. حج کے موسم میں پوری دنیا کے لوگ جمع, پورے عرب کے لوگ جمع ہوتے. اس میں ایک آدمی کہتا کہ میں اپنا ایک قصیدہ لایا ہوں, اشعار کا مجموعہ لایا ہوں, اتنی قیمت دیں گے تو سناؤں گا میں. اور معلوم ہوتا کہ فلاں کمپنی سے چیز آئی ہے تو وہ ایسی نہیں ہوگی, اچھی چیز ہوگی وہ. تو پھر فلاں شخص پر اعتبار ہوتا تھا, فلاں قبیلے پر اعتبار ہوتا تھا. بھئی وہ قبیلے کا آدمی ہے, وہ اس نے گئے بار بھی خوب نام کمایا ہے, گزشتہ موقع پر بھی اچھے اشعار سنا کر کے خوب انعام لیا, اس کا سنیں گے, پہلے اس کو ترجیح ہے. صرف کلام سناتے, ان کے بازار لگتے ہی ایسے, جنگل میں بیٹھ کے پڑھتے نہیں تھے. یہ ایسا کلام پڑھتے تھے لوگ جو شزدہ رہ جاتے, حیران رہ جاتے, اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا, لوگ سکتے میں پڑ جاتے. حتیٰ کہ بزدل آدمی کو میدان جنگ میں لے کر آ جاتے اشعار سنا کر کے. صرف ایک ہی چیز تھی ان کے پاس, صرف کلام. جو جادوئی جو بات تھی ان کے پاس, وہ ایک ہی چیز تھی ان کے پاس, اور قرآن نے اسی کو آ کے للکارا ان کو. اور صرف زبان کا معاملہ عرب سے کیوں تھا؟ ایران کے لیے فارسی زبان, ان کے لیے کیوں اتنی اہمیت نہیں تھی, عربوں کے لیے کیوں؟ یہ بھی تو سوال ہے. اور بھی تو دنیا کے بہت سارے ممالک تھے نا بھائی, ان کی بھی تو اپنی اپنی زبانیں تھیں, ان کو اپنی زبانوں میں اتنا غرور نہیں جتنا کہ عربوں کے لیے. ایسا کیوں معاملہ؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. یہ جانے بغیر اللہ نے عربی میں کیوں نازل کیا, عربوں کو کیوں للکارا, اتنا بڑا معاملہ کیا تھا, یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. معاملہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ معاملہ تھا, کچھ نہ کچھ معاملہ. کہیں بادشاہت تھی, کوئی کسی کے لیے رکاوٹ, کوئی کسی کے لیے معاملہ. کہیں کچھ چیزیں بنتی تھی, لوگ اس کے لیے پیچھے پڑے رہتے تھے, کہیں کھیتی باڑی, کہیں کچھ اور. لیکن عرب کے جو پیداوار لوگ تھے وہ خالص فطرت پر تھے, وہ صحیح سالم تھے. دنیا ان کو کبھی دیکھتی نہیں تھی, نہ کسی کی حکمرانی ان کے اوپر تھی, نہ کسی کی جاگیرداری ان کے اوپر تھی, نہ باج گزار کے طور پر وہ کسی کے تحت تھے. کوئی معاملہ نہیں تھا ان کے اوپر, کسی کی کوئی بات نہیں. اسی لیے بس وہ آزاد تھے تو اپنے دل کی بات کو کھلے طور پر بیان کرتے تھے. اس میں ان کو زبان میں اپنی بات لانا, اپنی بات کو منوانا, اپنی بات کو ادا کرنا, اس میں کوئی روک ٹوک نہیں. آپ اپنی بات پیش کرو
کسی کی چاپلوسی میں سے نہیں, کسی کے خوف سے نہیں, کچھ نہیں. آپ ہیں, آپ اپنا کلام ہے, آپ ہیں, آپ کی زبان ہے. ان کی زبان میں کوئی معاملہ نہیں تھا, دنیا سے ان کو لینا دینا نہیں تھا, ان سے دنیا سے کوئی تعلق نہیں کہ روم والے ادھر آ جا رہے ہیں, ایران والے یہاں آ کے رہ رہے ہیں, دونوں کی زبان خلط ملط ہو جا رہی, ان کی زبان خراب ہو گئی, ایسا نہیں. صاف شفاف زبان, ان کی زبان پہ کوئی شائبہ نہیں تھا, کوئی ضعف نہیں, کوئی کمزوری نہیں ان کی زبان میں, کوئی غبار نہیں. بالکل وہ زبان جو عربی زبان ہونی چاہیے, وہ زبان تھی ان کی. اسی لیے عربی زبان پہ اتنا ناز تھا ان کو, اپنے ایک ایک کلام کی وجہ سے یہ بہت نمایاں ہوتے تھے. بلکہ ان کا کلام جس کا اتنا زیادہ اچھا ہوتا, کعبۃ اللہ جیسی مقدس جگہ جو ان کے دلوں میں بھی تھی وہاں لگایا جاتا تھا. اتنا عظیم کلام تھا ان کا. قرآن میں آیا تو ان کو طاقت کے مقابلے میں نہیں کہا کہ آؤ لڑنا ہو تو آ کے لڑکو دکھاؤ, لڑ کر کے دکھاؤ, خرچ کر کے دکھاؤ, یہ کر کے دکھاؤ, وہ کر کے دکھاؤ. نہیں, ایسا کلام لا کے دکھاؤ, کیونکہ تمہارا معاملہ صرف زبان پہ جو دنیا کو نہیں ہے. یہ اپنی زبان میں اتنے صاف تھے, اتنی عمدگی کے ساتھ کلام پیش کرتے تھے کہ پوری دنیا کو یہ عجمی کہتے تھے. عجم یعنی بات کرنا ہے تو ہمارے جیسے کر کے دکھاؤ, بولنا ہو تو ہمارے جیسے بول کے دکھاؤ. اور نہ پوری دنیا والے بولتے بھی ہیں تو پھر عجم ہیں وہ, یعنی گونگے ہیں وہ, ان کا بولنا نہیں بولنا دونوں برابر. بولنا ہو تو ہماری طرح بولو, اتنا ناز اپنے کلام پہ. اسی وجہ سے وہ پوری دنیا والوں کو عجم کہتے تھے وہ, اس لیے کہ تم بولو تب بھی تم گونگے, بولنا ہو تو کم از کم ہمارے جیسے بول کے دکھاؤ. ایسے لوگوں کو للکارا قرآن نے, ایسا کلام ایک آیت پیش کرو کر کے. سبحان اللہ. بتا دوں آپ کو, جن کے بازار ہی لگتے تھے اسی بنیاد پر, جن کا جینا مرنا ہی تھا کلام اور کلام زبان, قرآن نے ایسے لوگوں کے سامنے آیا اور آ کر کے اتنی عظیم بار, اتنا عظیم چیلنج کیا قرآن نے. اور اس زبان کے تعلق سے جو اسلام کے سب سے بڑے جو دشمن تھے, ان کو پوری زندگی کا موقع دیا گیا ان کو کہ اسلام کے خلاف بولو, اسلام قرآن مجید کے جیسا کلام لے کر کے آؤ. اور وہی عرب تھے جنہوں نے ایک ہی بات دیگرے فوری طور پر اسلام قبول کرنے لگے. ان کی بھی تو مادری زبان عربی تھی نا, جو شاعری میں ایک مقام رکھتے تھے, قرآن نازل ہونے کے بعد اپنی زبان سے اشعار کہنا چھوڑ دیے. وہ جو کروڑوں روپے لیتے تھے وہ بازار میں کھڑے ہو کر کے اپنا کلام سنا کر, جو لوگ اپنے کلام کی بنیاد پر اپنا گھر چلاتے تھے. تمہارا کام کاج کیا ہے, کاروبار کیا ہے, تمہارا آمدنی کیا ہے, میرا کلام. بازار میں کلام پیش کرتے اور سال بھر اپنا گھر چلاتے تھے. ایسے لوگ اپنا کلام بند کر دیے قرآن نازل ہونے کے بعد. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ذرا غور کیجئے, آپ ایسی قوم کو سامنے رکھیں اور قرآن کے اس چیلنج کو سامنے رکھیں, تب آپ کو بات واضح ہوگی. قرآن مجید میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ قرآن ان لوگوں سے مطالبہ کیا کہ اس جیسا کلام لے کر کے آؤ. یعنی قرآن نازل ہوا, قرآن نے کہا کہ تمہارے اندر اگر ایسی کوئی بات ہو, یہ انسان کا ہی کلام ہے نا, تو تم بھی انسان ہو, تم بھی ایسا کلام لاؤ. الف سے یا تک حروف کا یہی تو مجموعہ ہے, تو تم بھی لے کر کے آؤ. یعنی جو اپنے, ان کے لیے معاملہ کیا تھا معلوم, عربوں کیا انا کا معاملہ. مغرور قسم کے لوگ اپنے خلاف سن نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلام کو چیلنج کر رہے ہیں, ان کے لیے ڈوب مرنے کی بات تھی. لانے والا لانے کی حیثیت نہیں. بات واضح ہوگی آپ کو. اگر بہت بڑا پہلوان ہے, اگر کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ جو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, اگر دم ہے تو آ کے لڑو میرے سے, اگر ہے تو میرے سے اس ٹاپک پہ مناظرہ کرو, تم ہر جگہ کرتے, میرے سے کر کے بتاؤ. شرمندگی کی بات اگر وہ ہار جاتا ہے تو, یا کم از کم بولے کہ میں نہیں لا سکتا, میں نہیں آ سکتا. لیکن اتنی تو بات ضرور ہوگی کہ وہ رات دن اسی کے لیے گزارے گا. وہ کیسے مقابلہ کروں اس کا, کیسی باریکیاں پکڑوں اس کے. قرآن کے نہ لفظ پہ, قرآن کی نہ تعبیر پہ, قرآن کے نہ اسلوب پہ, قرآن کی نہ ترتیب پہ, کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکے, کوئی بات نہیں لے سکے. جبکہ لانا تھا تو وہ سب سے بڑی دشمن قوم تھی. وہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے در پہ ہیں, لیکن کلام نہیں لا سک رہے. معاشی بیکاٹ کر رہے ہیں, تین سال تک معاش کا بیکاٹ, کھانے پینے کا بیکاٹ, تعلقات توڑ لے رہے ہیں, لیکن کلام نہیں لا سک رہے. ان سے مطالبہ جو کیا جا رہا ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ کر رہے ہیں. مار بھگا رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, عذاب دے رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, لیکن کلام نہیں لا سک رہے ہیں ایک حرف. اللہ اکبر. یہاں ایک قابل غور بات ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں, جو ان لوگوں سے کہا گیا کہ ایسا کلام لے کر کے آؤ, پہلا مطالبہ تھا کہ ایسا قرآن پورا کا پورا لے کر کے آؤ. ہمت جواب دے گئی ان کی, نہیں ہو سکا ان لوگوں سے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. دوسرا مطالبہ ہوا, اس جیسی 10 آیتیں لے کر کے آؤ. اس پر بھی پورے نہیں اترے. کہا کہ اس جیسی ایک سورہ لے کر کے آؤ, ایک سورہ, اور سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے, وہ بھی نہیں لا سکے. کہا کہ چلو اس سے ملتا جلتا کلام لے کر کے آؤ, ہو بہو نہیں, تمہارے طاقت میں نہیں, ہو بہو نہیں, ملتا جلتا کلام.
لیکن نقطے کی بات کیا ہے معلوم ہے؟ یہ جو آخر میں جو مطالبہ کیا گیا کہ اس سے ملتا جلتا کلام لے کر کے آؤ، وہ پہلا مطالبہ نہیں تھا، وہ آخری مطالبہ مدینے کی زندگی میں، سورہ بقرہ میں وہ پہلا مطالبہ وہ تھا۔ پہلے ایسا نہیں کہا گیا ایسا ملتا جلتا لاؤ، پہلے کہا گیا ایسا لے کر کے آؤ۔ جب پوری ہمت جواب دی گئی، سب سے آخر میں کہا گیا چلو ملتا جلتا کلام لے کر کے آؤ، وہ سورہ بقرہ کے آیت ہے، وہ آخر میں کہا گیا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ طور میں ارشاد فرمایا، سورہ طور اس کی آیت نمبر 34 30 پر 4، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ان سے مطالبہ کیا گیا ہے اس میں بس ایک ہی مطالبہ، وہ ہے اللہ المستعان، قلم نہیں، مثلی اس جیسا کلام، صرف ایک جگہ ایسا کہا گیا من مثلی، قلم نہیں ہے، صرف ایک جگہ کہا گیا من مثلی۔ سورہ طور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ طور ابتدائی سورتوں میں سے، مکی سورتوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یعنی اس جیسا کلام لاؤ، قرآن ہے، قرآن جیسا کلام لے کر کے آؤ۔ ہمت ہار گئے، وہ جواب نہیں دے سکے، دوبارہ اعتراض، دوبارہ ان کو دھمکی دی گئی، دوبارہ مطالبہ کیا گیا، دوبارہ چیلنج۔ قرآن نے کہا، سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 13، ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلی، اس جیسی 10 سورتیں لے کر کے آؤ۔ کتنی سورتیں؟ 10 سورتیں لے کر کے آؤ۔ اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نے آخر میں کہا، مدنی سورت سورہ بقرہ آخری دور میں کہا کہ وَإِن كُنتُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 20 پر 3، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ملتی جلتی کوئی بات ہو تو لے کر کے آؤ، ہو بہو نہیں، اترو نیچے اترو، کتنا نیچے اترتے اترو۔ اس کے بعد بھی کیا مطالبہ ہے بولیے، اس کے بعد بھی کوئی چیلنج رہ گیا؟ اور قابل غور بات کیا معلوم ہے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ صرف عرب کے جو انسان تھے انہی کو اپنے کلام پہ ناز تھا، ایسا نہیں، عرب کے جنوں کو بھی، یہ آپ کو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، عرب کے جنوں کو بھی اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا عرب کے ایسے ایسے شعراء ہیں جو جنوں کے اشعار پیش کیا کرتے تھے، جنوں نے کہا کر کے، اشعار الجن، جن کے اشعار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں تم ہی نہیں، تم اور پورے جن مل جاؤ، مل کر کے ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایسا کلام پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 8 سورہ بنی اسرائیل میں کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ہرگز ایسا نہیں لا سکتے، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں تب بھی ایسا کلام نہیں لا سکتے۔ جنوں کی بھی مدد لینا ہے لے لو، ان کو بھی بلا لو، کیا کچھ کرتے ہیں کر لو۔ اور قرآن نے آخر میں یہ بھی کہا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، تم ہی اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجنے والا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ سکتے نا، کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں، میں کلام لا کے پیش کروں گا، میں نہیں، تم لا ہی نہیں سکتے، ایک ہی آپشن ہے اسلام لانا، دوسرا کچھ نہیں، کیونکہ کلام تو نہیں پیش کر سکتے، ایسی حالت میں مر جاؤ گے تو جہنم۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اتنی اثر انداز کرنے والی بات نہیں ہے، ذرا ان لوگوں کو سامنے رکھ کے دیکھو جن کے لیے دنیا میں صرف یہی تھا، وہ دنیا والوں کو عرب سے کوئی چیز باہر جا سکتی تھی تو صرف اور صرف کلام، ان کی بنیادی چیزیں وہی تھی، ان کا سب سے زیادہ نفیس مال بازار میں آ سکتا ہے ان کا کلام، اسی کو چیلنج کیا گیا، یہ انہی کے لیے بہت بڑی بات تھی، انہی کے آنا کا معاملہ تھا اس میں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے اتنی بڑی بات ان کے سامنے کی۔ اور ایسا بھی معاملہ نہیں تھا کہ مکے میں، مکے کے قرب و جوار میں صرف 1 2 3 شعراء تھے، ایسا نہیں۔ عرب کے ماہرین، عرب کے لوگ کہتے ہیں پرانے دور کے، عرب نے، عرب کون سی زمین معلوم ہے نا، ریتیلی زمین نا، عرب ریتیلی زمین ہے نا، کہ ٹائلز کی زمین ہے، وہ ریتیلی زمین ہے نا۔ کہا کہ عرب میں جتنے ریت کے جو دانے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہاں کے شعراء ہیں، اس کی ریت سے بڑھ کر کے، اس کی ریت سے بڑھ کر۔
سب سے چیلنج، ایسا نہیں کہ پورے عرب میں ایک تھا بھی اس کو چیلنج کیا وہ مر گیا، نہیں، عرب کے گھر گھر میں 5 10 افراد، کوئی نہیں تھا تو وہ غبی قسم کا، کوئی نہیں تھا تو وہ نابلد کمزور آدمی، کچھ نہیں ہوتا اس سے، ایسا تھا معاملہ۔ اصل معاملہ تھے، ایک دو نہیں تھے، سب کے سب تھے، ان سے چیلنج ہے، ایسا نہیں کہ پورے اس میں کوئی ایک دو ہے بھائی وہ ان سے معاملہ تھا، ایسا نہیں تھا، ایسی نہیں تھی بات، بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عظیم کام، اتنا عظیم کلام عربی زبان میں نازل کیا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں ٹھہر کر کے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، بالخصوص مکے کی زبان سب سے زیادہ عمدہ تھی۔ اس کی دلیل ہی یہی ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے کہ نہیں، بولیے؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اہل مکہ کی زبان کتنی قوی تھی کہ قرآن نے قریش کی زبان کا انتخاب کیا، کتنی قوی زبان رہی ان کی۔ اب ذرا اندازہ لگائے، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، ابتدائی دنوں کا معاملہ تھا، 1 2 3 سال ہو چکے تھے، اس وقت پورا ہنگامی صورت تھی پورے مکے کے اندر، گھر گھر میں یہی معاملہ تھا۔ وجہ کیا بولیے؟ ابھی اللہ رحم فرمایا ہمارے پڑوسی ملک کو اتنے بڑے بڑے حادثات سب کچھ ہو رہے ہیں، اس میں طرح طرح کے لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، سیاسی لوگ سیاسی باتیں کر رہے ہیں، ہماری سیاست خراب ہو رہی ہے ان کے ہنگاموں کی وجہ سے، کاروباری لوگ وہ ہنگامہ کر رہے ہیں، ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ جا رہا ہے ان کے کاموں کی وجہ سے، ہر طرح کے لوگ مختلف آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ لیکن مکے کا عرب کا معاملہ ایسا نہیں تھا، اللہ کے رسول کو نبوت کیا مل گئی؟ گھر گھر کا معاملہ یہی تھا، ہمارا کھانا پینے کا معاملہ خراب، ہمارے رشتہ داریاں، یہ سب کے لیے بنیادی معاملہ قرآن، اس لیے کہ ان کی زندگی، ان کا جینا مرنا ان کا کلام تھا، کلام کے لیے معاملہ تھا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، آپ نے جو کلام جو پیش کیا، کلام قرآن کا معاملہ، یہ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ ذرا پڑوسی ملک کو بازو رکھے، اللہ اس پر رحم فرمائے، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں، کہیں کچھ معاملہ ہو جائے تو وہاں کی جو چیز سب سے اچھی ہوتی ہے وہ اگر خراب ہو جائے تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ تھا، ان کے لیے سب سے بڑی بات عربی زبان کی تھی۔ سب سارے لوگ جمع ہوئے، جمع ہو کر کے عتبہ ابن ربیعہ اس کے پاس گئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے السیرہ نبویہ میں اس قصے کو لائے ہیں، بلکہ صحیح قصہ ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی خلاف میں پورے قریش کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ جمع ہوئے، جمع ہو کر کے آپس میں طے کیے کہ جاؤ جا کر کے محمد کے سامنے کوئی بات پیش کرو۔ ان لوگوں نے کہا دیکھیے معاملہ ایسا ہے، سب سے بڑے جادوگر کو لے کر کے آؤ، عرب کے سب سے بڑے جادوگر کو، عرب کے سب سے بڑے شاعر کو لاؤ۔ یہ کون بول رہے ہیں بھائی؟ شعراء ہی شعراء، یہاں کوئی 1 2 رہیں گے شریعت کا علم رکھنے والے، شیخ مکمل عالم دین ہیں، ہمارے والد صاحب حافظ قرآن ہیں، حافظ صاحب حافظ قرآن ہیں، میں حافظ قرآن ہوں، 3 4 لوگ، لیکن مدرسے کو چلے گئے تو علماء ہی علماء۔ یہ عرب کی بات کر رہا ہوں جہاں شعراء ہی شعراء، وہ لوگ بول رہے ہیں سب سے بڑے شاعر کو لاؤ، سب سے بڑے کاہن کو لاؤ۔ کیوں؟ محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور طلب بات ہے، پورے قریش کے لوگ جمع ہوئے، جمع ہو کر کے میں اپنی بات پیش کرتا رہوں گا، یہ اہم بات ہے، چاہے وقت کچھ اور ہو جائے، جس کو جانا ہو، جس کی اگر طبیعت متاثر ہو، جس کو کچھ اہم کام ہو، وہ یقیناً جا سکتے ہیں، لیکن جو میں اکیلا بھی بیٹھوں انشاءاللہ میں پوری بات پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ جی بات اہم ہے، اس لیے یہاں جو میں آپ کو بات پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ نے جو کلام لائے، ذرا غور طلب بات ہے، قریش کے بڑے بڑے ذمہ داران جمع ہوئے اور کہا کہ عرب کے سب سے بڑے شاعر کو لاؤ محمد کا مقابلہ کرنے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے کاہن کو لاؤ، نجومی کو لاؤ، سب سے بڑے ساحر جادوگر کو لے کر کے آؤ محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جادو کا مقابلہ ہو جائے۔ اس کے لیے عتبہ بن ربیعہ نے کہا بھائی مجھ سے بھی بہتر کوئی شاعر ہے کیا آپ کی نظر میں؟ یہ شعراء سے کہہ رہے ہیں، میرے سے بہتر کوئی شاعر ہے کیا؟ میں جا کے بات کر کے آتا ہوں، میری زبان میں جو دم ہے، میری زبان میں جو وزن ہے، جو روب اللہ نے رکھا ہے، مجھ سے زیادہ بھی کوئی ہے کیا؟ میں جا کے بات کر کے آتا ہوں۔ عتبہ کو بھیجے، یا ایسے ہی نہیں، ہم ہمارے ماحول میں نہیں سمجھ سکتے اس کو، عتبہ تھا وہ، عتبہ کو بھیجا گیا، عتبہ نے گیا، جا کر کے کلام کیا، آپ سے جو کہا سب کو معلوم ہے وہ، یعنی آپ کو سرداری چاہیے کیا؟ آپ کو مال چاہیے کیا؟ پورا عرب کا مال دے دیں گے۔ سرداری چاہیے کیا؟ ریاست آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اچھی خاتون چاہیے کیا؟ عرب کی سب سے خوبصورت خاتون سے تمہاری شادی، سب باتیں۔ تمہارا دماغ کا علاج خراب ہو گیا کہ والعیاذ باللہ، اس کا بھی علاج کرا دیں گے۔
یہ ساری باتیں کہی اس نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل فرغت, باتیں ہو گئی تمہاری, فارغ ہو گیا آپ کی باتوں سے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ اب میری بات سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی ابتدائی تلاوت کی. سورہ فصلت کا نمبر کیا ہے؟ 40/1. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. وہاں تک پڑھتے رہے, آیت نمبر 13 تک آپ کر کے رکے. آپ آیت نمبر 13 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. یہ آیت پڑھنا تھا. عتبہ نے کہا کہ بس کرو بس کرو بس کرو. عتبہ نے کہا اے محمد تم میرے سوال کے جواب میں جو یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ نہیں, یہی کر سکتا ہوں میں, یہی پڑھ کے سنا سکتا ہوں. یہ آیت کریمہ کا معنی مفہوم ذرا کھول کے دیکھ لیجئے آپ. آیت نمبر 13 میں یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد عتبہ جو مانا جانا شاعر, عرب کا سرکردہ شخص, وہ فوراً واپس آیا. چہرے کا رنگ بدل چکا ہے. جو ہنسی تھی, جو روب تھا, وہ کمزوری میں بدل چکی ہے, غم میں بدل چکا ہے وہ اس کی خوشی. وہ آیا. مکے والوں نے اس سے کہا, یعنی مکے والے مراد ابو جہل وغیرہ, وہ ابو سفیان, ولید بن مغیرہ, یہ سارے لوگوں نے کہا کہ ابھی تم جب جا رہے تھے تو تمہاری حالت الگ تھی, واپس آنے تو الگ حالت ہے. کہا کہ محمد نے ایک ایسا کلام پڑھ کے سنایا ہے اس کا کوئی جواب نہیں. اب اس کے جواب میں ذرا سن کے دیکھیے. ان لوگوں نے عتبہ سے کہا بھائی اس نے تو عربی میں پڑھا ہوگا نا, محمد کو عربی کے علاوہ کچھ نہیں آتی. اتنا حیران ہونے کی بات کیا ہے؟ محمد اکیلا تو نہیں ہے, تمہاری زبان بھی اچھی ہے, میری بھی زبان اچھی ہے, ہم سب کی زبان اچھی ہے, ہمارا بھی کوئی جواب نہیں. اور محمد کے کلام پر اتنا تعجب کر رہے ہیں, عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان آتی نہیں ان کو, اس ایسی زبان پہ تمہارا تعجب کرنے کی بات کیا ہے؟ کہا کیا ہے تو عربی الفاظ, لیکن اس کے کلام کا کوئی جواب نہیں. غور کر رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں اس نقطے پہ. کہا کہ ہماری زبان عربی ہے اور میں گیا ہی اسی لیے ہوں کہ تم میں سب سے ممتاز شاعر ہوں میں, زبان دانی میں میرا کوئی مقام نہیں, اسی لیے مجھے انتخاب کر کے بھیجا گیا ہے. لیکن محمد نے جو پڑھ کے سنایا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو عربی الفاظ, لیکن اس کی باتیں, اس میں جو وزن ہے, اس میں جو معانی ہیں, اس کی جو تراکیب ہیں, اس کا جو اسلوب ہے, اس میں جو دھمکی آمیز باتیں ہیں, یہ الہی کلام ہے, یہ محمد کا نہیں ہے. اس کا کوئی جواب نہیں. حروف تو وہی ہیں, فعل وہی, صرف و نحو کے قواعد وہی, تراکیب وہی, اسلوب وہی, وہی بلاغت, وہی فصاحت, لیکن یہ کلام کیا ہے؟ اللہ اکبر, اس کا کوئی جواب نہیں. اسی لیے ابو جہل نے خاص پوچھا تھا محمد کو تو عربی نہیں آتی ہے, عربی کے علاوہ کچھ جانتے نہیں, وہ کیا پڑھ کے سنا دیا آپ کو؟ کہا کہ ہے تو عربی لیکن اس کا کوئی جواب نہیں. اسی لیے ہم آپ کو قرآن مجید کی زبان سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات رکھی ہے, اللہ اکبر, اس کے لیے یعنی دن اور یہ نہیں, زندگیاں چاہیے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ولید بن مغیرہ, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد, مکے کا مالدار شخص, حالت کفر میں مرا وہ. اس نے لوگوں سے کہا کہ میں محمد کا جواب دوں گا, میں دیتا ہوں محمد کا جواب, ابھی کسی کو آنے کی ضرورت نہیں. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے اصل میں ہوا کیا معلوم؟ مکے کے کچھ لوگ مل کر کے ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور کہا کہ مکے کے سارے لوگ اپنا پورا مال جمع کر کے تم کو دینا چاہتے ہیں تاکہ تم فارغ ہو جاؤ محمد کا جواب دینے کے لیے. ایسے علماء کو کرتے نہیں, امت مسلمہ پیسے بات کی دیتی ہے کہ آپ اس کے لیے فارغ ہو جاؤ. ایسے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بھائی کام کیا ہے وہ بولو مجھے, تم سے زیادہ مالدار میں ہوں, تمہارے پیسوں کی حاجت نہیں, کام کیا ہے وہ بولو. کہا کہ کچھ نہیں, محمد کو جواب دینا ہے. کہا کہ ہاں اچھی طرح جانتا ہوں, میں محمد کو جواب دینے کی بات کر رہے ہوں. ولید بن مغیرہ, یہ میں بار بار بول رہا ہوں آپ کو, میرے اور آپ کی سطح پہ ہو کے مت سوچیے, یہ اس جگہ میں, اس زمین میں, اس دور میں اور ان لوگوں کو سامنے رکھ کے سوچیے, تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ولید بن مغیرہ سے کے پاس جانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہ معمولی آدمی تھا, زبان دانی میں, کلام میں, فصاحت میں, بلاغت میں, اشعار میں نہیں, بہت بڑا شخص تھا یہ. اس نے کہا کہ دیکھو تم مجھے جانتے ہو نا, مجھ جیسا کوئی شاعر نہیں, مجھ جیسا زبان اور مجھ جیسی عمدہ کلام کرنے والا کوئی نہیں. میں انسانوں کی نہیں, میں جنوں کے اشعار تک یاد کر کے رکھا ہوں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے محمد کے جواب دینے کا, وہ مجھ سے مطالبہ مت کرو, کیونکہ میں نے کلام سن چکا ہوں محمد کیا پڑھتے ہیں, وہ میرے سامنے پیدا ہوئے, میں جانتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اعتبار سے اس کے بعد پیدا ہوئے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اعتبار سے پہلے اللہ نے اس کو پیدا کیا. لیکن کہا کہ میں محمد کو بچپن سے جانتا ہوں, میں مکے کے ہوں, وہ 40 سال کی عمر ہوئی میرے سامنے, اس سے پہلے میری ملاقات سب کچھ ہے.
پہلے کی زبان اب کی زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھ سے بڑا شاعر کوئی نہیں, انسان تو انسان, جنوں کے اشعار مجھے ازبر ہیں, مجھے یاد ہیں, لیکن جواب کی اگر بات کرتے ہو تو سن لو. کہا کہ محمد کا جو کلام ہے سبحان اللہ, اس کے الفاظ دیکھیے, ترجمہ نہیں کیا جا سکتا, واللہ کہہ رہا ہوں, اس کا ترجمہ میں آپ کو کر دوں گا لیکن اس کی حلاوت ختم ہو جائے گی. اس نے کہا وَإِنَّ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام قرآن مجید سن کر کے کہا کہ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً يَقُولُهُ حَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّهُ لَمُثْمِرْ أَعْلَى مُغْدِقْ أَسْفَلَ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى وَإِنَّهُ لَيَحْطِمْ مَا تَحْتَهُ. یہ ایسے الفاظ ہیں جو عربوں کے لیے بہت بڑی بات ہے, یہ عربوں کے لیے بہت بڑی بات. کہا کہ اب دیکھیے اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد اس کا کلام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, قرآن مجید کی تعارف میں کر رہا ہے. قرآن نہیں ہوتا تو اس کا کلام یہ سنے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے. اگر قرآن نہیں ہوتا تو, قرآن آنے کے بعد اس کے الفاظ بیکار معلوم ہو رہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی شاعری تھی, قرآن نے آ کر کے کیا کیا ان کے ساتھ. تو دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, یہ ایسا معاملہ تھا ان لوگوں کا. ان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ, سب سے بڑی دولت زبان تھی, اور زبان کو للکارا قرآن نے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا. یہ آج آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی زبانیں اصل حالت میں نہیں ہیں, مٹ گئی ہیں, تبدیل ہو چکی ہیں, تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. آج کے 100 سال پہلے کی جو اردو کی جو کتابیں ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کو بول رہا ہوں, آپ لوگوں کی, کیونکہ اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم لوگوں کی زبان اردو زبان, ہم لوگ مدرسے کی لائن سے آئے ہیں الحمدللہ. آپ لوگوں کو اردو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر 100 سال پہلے کی اردو پڑھیں آپ بور ہو جائیں گے, نہیں پڑھ پائیں گے آپ. الرحیق المختوم 100 سال پہلے کی نہیں ہے, نہیں وہ معاملہ الگ ہے. 100 سال پہلے کی عربی بول رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زبانوں میں ایسی تبدیلی آتی رہی ہے, لیکن عربی زبان کو اللہ نے باقی رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عربی زبان ہے نہیں, قرآن نازل ہوا ہے اس پر. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں, جب تک قرآن باقی رہے گا صرف عربی باقی رہے گی ایسا نہیں ہے. آپ لوگ ایسا ہی سنے گا آج تک, جب تک قرآن باقی ہے عربی میں بگاڑ نہیں آئے گا, عربی باقی رہے گا, ایسا ہی سنا ہوگا نا آپ نے, یہ سنا ہوگا نا آپ نے. ایک اور بات بول دیتا ہوں, سن لیجیے آپ. جب تک قرآن باقی رہے گا صرف عربی زبان نہیں, پوری انسانیت باقی رہے گی. جب قرآن اٹھا لیا جائے گا تو پھر قیامت شروع, دنیا بھی نہیں رہے گی. قرآن باقی رہنا صرف اس کی ضمانت عربی زبان کے لیے نہیں, انسانیت کے لیے, اس لیے کہ پورے انسانوں کے لیے ہی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی, یہ مسند احمد اور المسند علی الصحیحین کی صحیح حدیث شیخ البانی نے سے کہا ہے, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ گھر گھر میں اسلام اور قرآن داخل ہو جائے گا, جب تک قیامت نہیں آئے گی. تو قرآن کا باقی رہنا صرف عربی کو گارنٹی نہیں, انسانیت کی ضمانت ہے, انسانیت کی بقا کی گارنٹی ہے. قرآن اٹھا لیا جائے گا قیامت کے قریب میں تو پھر انسانیت کا رہنا نہیں رہنا دونوں برابر, قیامت کے آثار شروع ہو جائیں, پھر قیامت آ جائے گی. تو عربی زبان اسی لیے سکھانا ہے, اسی لیے سیکھنا ہے, ہماری عبادت ہے. یہ معمولی بات نہیں, صرف عربوں کے لیے نہیں, آج بھی اس کے اندر وہی بات ہے. اور آپ جیسے جیسے آگے آگے عربی زبان پڑھیں گے, یہ میری آخری بات رہے گی, وہ یہ ہے کہ آج بھی برابر کام ہو رہا ہے. آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں بالخصوص عربی زبان سے, اللہ کرے آپ فی الحال ابھی مت جاؤ, شبہات آ جائیں گے. پہلے عربی زبان میں پختگی آنا ہے, پہلے اس میں مضبوطی آنا ہے. علماء کی نگرانی میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہتر رہے گا انشاءاللہ, ورنہ براہ راست جائیں گے پھر شبہات آ جائیں گے. اتنی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو یہاں صرف کی غلطی ہے, یہاں نحو کی غلطی ہے, یہاں بلاغت کی غلطی ہے, یہاں دلالت کی غلطی ہے, یہاں تعبیر کی غلطی ہے, یہاں اسلوب کی غلطی ہے, یہاں یہ فعل مناسب نہیں, یہ فعل آنا چاہیے تھا, یہاں ایسا نہیں ایسا آنا چاہیے تھا. بھرمار بڑی تعداد میں اس کے تعلق سے مستقل ویب سائٹ ہے, اس کے تعلق سے ابھی مت جائیے, آپ مت جائیے, آپ ڈھونڈی میں مت, بڑی خیر خواہی کے ساتھ بتلا رہا ہوں. اور جو لوگ بھی اس کو دیکھیں گے اللہ کرے اس نصیحت کو لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں, یہ اسی دن سے ہیں, آج بھی ہیں, برابر ہیں. لیکن وہ لوگ ہی تاب نہیں لا سکے, یہ لوگ کیا کر پائیں گے, یہ لوگ کیا کر پائیں گے. اور آپ حیران ہو جائیں گے, مستقل قرآن مجید کی زبان سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے انہوں نے الفرقان نامی ایک قرآن جیسی کتاب بھی انہوں نے بازار میں لے کر آئے. دیکھا آپ لوگوں نے, پڑھ کے دیکھیں آپ, ایک ایک سطر پڑھیں گے, ہنسیں گے, اور دوسری سطر میں رکھ دیں گے کہ یہ ہنسنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس. یہ واللہ کہہ رہا ہوں, میرے پاس ہے, میرے پاس موجود ہے. ایک سطر پڑھیں گے, ہنسیں گے ان کے عقلوں پر, دوسری سطر نہیں پڑھیں گے آپ, اس لیے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم کی قدر ہے
نہیں پڑھیں گے آپ دوسری سطر بھی، یہ تو بیکار کا کلام ہے یہ. ایسی چیز قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ کیا کہیں ان لوگوں کو، اس کے لیے بھی ہمارے پاس الفاظ نہیں. میں آپ کو ایک مثال آج دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر، تاکہ آپ سمجھ لیں کہ اعتراض کیسا کیا جاتا ہے اور عربی زبان جاننا کتنا ضروری، اور پھر ان کے اعتراض کے مقابلے میں قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. حتیٰ کہ ضمیر یہاں واحد کیا آ گئی، ضمیر یہاں جمع کے آنا چاہیے. یہاں ضمیر جمع کے آ گئی ہے، واحد کے آنا چاہیے. یہ قرآن مجید کی نحو کی غلطی ہے، نعت منعوت میں غلطی ہے، مضاف مضاف الیہ میں غلطی ہے. یہاں اسم یہ ہونا چاہیے، یہاں فعل یہ نہیں وہ آنا چاہیے. اب دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو آپ میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے، آپ ذرا دیکھیں، بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. ذرا قلم نیا لا لیجیے، قلم نہیں ہے. جلدی سے المس کہاں ہے ڈسٹر؟ قلم ڈسٹر سب جزاک اللہ. جلدی سے دیکھیں انشاءاللہ 5 منٹ ختم کر دیں گے. میرا بھی ٹارگٹ 10 بجے تک تھا. ارے قلم نیا ہے یہ، اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوگا نا. بسم اللہ. ابھی نیا کل تھا. دوسرا لے کر آ جائیے تو جلدی سے. کیا ختم کریں گے تاکہ ایک مثال معلوم ہو جائے آپ کو. یہ وہی ہے ابھی جو آپ لیے تھے، یہ نہیں لکھ رہا ہے. پورا پورا چکر لیا. نہیں لکھ رہا نا، وہ بلو نہیں ہے، وہ بلیک ہے. ہاں دو ہاں ڈسٹر لے لیجیے. دیکھیے اس آیت کریمہ پہ دیکھیے آپ. ہاں سورہ توبہ آیت نمبر 36. یہ ایک مثال نہیں، 100 سے زائد مثالیں ہیں، 100 سے زائد. میں دھیرے دھیرے آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ سمجھنے کے لیے بس. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اس کے بعد کیا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اس کے بعد منها 4 حرم. جی ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن. خواتین نہیں بولنا، مرد کافی انشاءاللہ. دیکھیے غور طلب بات ہے، اس میں ان کا اعتراض کا پہلو کیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے ہیں؟ 12 مہینوں کی گنتی. فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں. زمین و آسمان کی جب سے تاریخ ہے تب سے اللہ نے ایسا ہی رکھا ہے.
لوح محفوظ کے بعد یوم خلق السماوات والارض کا مطلب کیا؟ لوح محفوظ میں تو پہلے سے ہے، لیکن جب زمین و آسمان بنائی گئی، زمین و آسمان میں لوگ رہے، تاریخ کی جب بات آئی تب سے ایسی ہی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ قابل غور بات، ان کے اعتراض کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا منہا، یعنی ان 12 مہینوں میں سے، اس کا تعلق اس سے ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، اور یہی دین قیم ہے. اب جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، اسے میں 2 کر دیتا ہوں، اس کا تعلق اس سے ہے. اب یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو. مطلب ہے کہ دوسرے مہینوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے، ان مہینوں میں بدرجہ اولا. یہ حرمت والے مہینے ہی چل رہے نا جی. اب قابل غور بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ضمیر ہے ہوا واحد کے لیے، مذکر کے لیے نا، تسنیہ کے لیے کیا آئے گا؟ تسنیہ 2 ہما، جمع کے لیے ہم، مؤنث میں کیا آئے گا؟ ہیا. اس میں برابر جی، اور اس میں ہننا. ہم لوگوں نے قاعدہ پڑھا تھا، جب مذکر، یعنی مذکر نہیں، جب مؤنث کی بات آتی ہے، مؤنث کی، تو ایسی صورت میں اگر عاقل کے لیے جمع آتی ہے، ضمیر کی کیا جمع آئے گی؟ مکمل جمع، ہم یا ہننا. اگر غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو اس کے لیے ضمیر کیا آئے گی؟ واحد مؤنث کیا آئے گی؟ واحد مؤنث ہیا، یا اس کی شکل میں ہاں. ایسا ہی نہ پڑھے تھے ہم لوگ، یاد نہیں؟ یاد نہیں ہے، وہ یاد نہیں رہا تو پھر اتنا سب بیکار ہے، سمجھانا. یاد ہے نہیں یاد ہے؟ اچھا، اب غور طلب بات کیا وہ دیکھیے. ان لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 مہینے جو بنائے ہیں، اس کے لیے کہا کہ منہا. کیا کہا؟ منہا. اب یہ 12 جو ہیں وہ جمع ہی نہ ہیں، ایک مہینے کی تو بات نہیں نا، جمع کا معاملہ ہے. اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر لائی گئی، ٹھیک ہے، اس پہ ان کو اعتراض نہیں ہے. لیکن اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے مہینے جو 4 ہیں وہ بھی تو جمع ہیں، اور وہ بھی غیر عاقل ہی ہیں. کہا کہ حرمت والے 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. اس کے لیے اللہ نے کہا فی ہا نہیں کہا، یعنی حرمت والے مہینوں میں، فی ہن جمع کا لے کر کے آیا. غیر عاقل ہے نا جمع، 4 غیر عاقل کی جمع ہے نا، اس کے لیے ہا آنا چاہتا نا، فی ہا، ان کے اپنے زام میں. یہ قابل اعتراض پہلو ان کی نظر میں، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں ابو جہل ابو لہب جان دینے کے لیے تیار ہو گئے اور مر بھی گئے، اس کا جواب نہیں لا سکے یہ لوگ، اللہ المستعان. اصل میں یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کو عربی زبان کے قواعد کا عطا پتہ نہیں ہے. ویب سائٹ انہوں نے قائم کی اور اپنی معلومات نشر کر رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی ہے، اپنا تعارف کرا رہے ہیں دنیا بھر میں. اب قابل غور بات کیا ہے دیکھیں، عربی زبان میں گنتی کی جو بات ہے 1 2 اس کو چھوڑ دیجئے، 3 سے لے کر کے 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک جی. اچھا ریکارڈ ہو رہے، بعد میں دیکھ لیجئے کتاب کھول کے جی. 3 سے لے کر 10 تک جب غیر عاقل کی جمع آ جائے، کس کے لیے؟ غیر عاقل کی جمع 3 سے لے کر 10 تک، تو ایسی صورت میں جب ضمیر آئے گی تو مکمل جمع کی ضمیر آئے گی، ہننا. یہ بھی معلوم کر کے رکھیں آپ، 3 سے لے کر 10 تک کیا ہے؟ 3 سے لے کر 10 تک کوئی اسم کی جمع آتی ہے اور وہ جمع غیر عاقل کی بھی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کیا صفت آئے گی یا کیا ضمیر آئے گی؟ ہننا، جمع کی ضمیر. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. اور اسی طریقے سے جب 11 12 چھوڑ کر کے 13 کے بعد جب عدد جڑ لیتے، 11 12 13 سب دیکھنے کو وہ بھی جمع ہے، لیکن اس کے لیے جب ضمیر آتی ہے تو واحد مؤنث کی. عربی کا عام قاعدہ ہے
ایک غیر مسلم پڑھے گا تو بھی اس نتیجے پہ پہنچے گا وہ. یہ عربوں کو نہیں معلوم تھا, مکے والوں کو؟ اس جیسی صورت لاؤ, ملتی جلتی بات لاؤ, ان کو نہیں معلوم تھا؟ صرف انہوں سے واقف نہیں تھے وہ؟ جنوں اور سب, کوئی جن انسان کی شکل میں آ جاتا, جیسے دارالندوا میں آیا تھا, ویسا کہ نہیں بتلا دیتا دیکھو بھائی یہاں پر ایسی ضمیر کی غلطیاں ہیں, ہماری جنوں کی میٹنگ میں یہ چیز پاس ہوئی کہ یہاں پر جو ضمیر کی غلطی ہوئی, نہیں معلوم تھا ان کو. واللہ المستعان. اب دیکھیں غور طلب بات ہے, وہ دیکھیں آپ, چونکہ یہ عدد 10 کے اوپر کی ہے اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر, واحد مؤنث کی ضمیر من, ہاں یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں, اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر. چونکہ اربعۃ یہ 10 کے اندر کا جو عدد ہے, یہ اگر جمع آ جائے 4 مہینے تو اس کے لیے جب ضمیر آئے گی تو مکمل جمع کی ضمیر. یہ ظاہر یہ قاعدے کے اعتبار سے, یہ میں ان کی ویب سائٹ سے نکالا ہوں مثال, یہ اپنے آپ میں نہیں, اور چونکہ وہ دن چل رہے ہیں اس لیے وہی مثال لے کر کے آئے. میں ایسے بے شمار مثالیں دی انہوں نے, اس میں سے انہی میں سے لایا ہوں مثال لیے. ایک بات یہ ہو گئی. اب دوسری بات یہ قاعدے کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے دیکھیں, جو کل کے کل 12 مہینے ہیں ان میں سے جو 4 مہینے ہیں یہ قابل حرمت والے مہینے ہیں نا, دونوں میں مقام و مرتبے میں کون زیادہ ہیں عظمت کے اعتبار سے؟ 4 مہینے. تو عربی زبان میں معنی کے اعتبار سے بھی یہی بات آتی ہے کہ واحد کے اندر جو معنی آتا ہے وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جمع کا اگر صیغہ آ جائے تو معنی اور زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں پوچھوں کیف حالک, لیکن اس کی جگہ میں یہ کہوں کیف حالکم ایک ہی آدمی سے, تو جمع کے اندر عزت, احترام اور شرف کا معنی زیادہ آتا ہے. بات میں اچھی طرح سمجھ ہوگی آپ کو؟ تو قرآن نے معنی کے اعتبار سے بھی اس کو لحاظ رکھا کہ ان 12 مہینوں کو ایک تو قاعدے کے اعتبار سے بالکل موافق واحد مؤنث کی ضمیر, اور یہ جمع کے لیے 10 کے اندر کے عدد ہے قاعدے کے لیے موافق. معنی میں کیسے؟ اس لیے کہ ان 12 مہینوں میں 4 کی عظمت بہت زیادہ ہے, تو پھر واحد کے بجائے جمع کا لے کر کے آ کے معنی میں بھی بات بتلا دی قرآن نے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ ایک مثال, یہ 100 سے زائد مثالیں ہیں. یہ قرآن کی ضمیر صحیح نہیں ہے, قرآن کی صفت صحیح نہیں, یا وہ لفظ صحیح نہیں, یا یہ صیغہ ایسا قرآن میں نہیں آتا ہے, وغیرہ وغیرہ. واللہ المستعان. تو آج بھی ایسی برابر چیلنج ہے, آج بھی ایسی معاملہ ہے قرآن کا, آج بھی ایسی بات ہے. اس کے لیے ہم کو صرف اس لیے نہیں جاننا ہے کہ ایک عربی زبان ہے, عبادت میں وقت گزر رہا ہمارا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عربی زبان میں اتقان عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں. اور کوئی عربی النسل ہے اس کے حق میں اللہ نے اسلام اور توفیق اور ہدایت نہیں لکھی ہے, وہ بھی عربی زبان کی, قرآن کی زبان کی اس طرح کی باریک میں غور نہیں کر سکتا. لیکن ایک آدمی کہیں پیدا ہوا ہے, اس کے حق میں توفیق اللہ نے لکھ رکھی ہے, ان کے لیے بھی عربی زبان اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے, ان کے لیے معاملہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اتنی چیزیں, اتنی باریکیاں میں آپ لوگوں کو کیوں بتلا رہا ہوں؟ آپ پر ظلم کرنے کے لیے نہیں, پیدا ہی اسی لیے کیا گیا آپ کو اور مجھے. یہ معاملہ ہے اصل میں, اس کا تعلق عربوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے ہے, ہر مرد و عورت سے ہے, سب سے اس کا تعلق ہے, عربوں سے نہیں. وہ نہیں کریں گے کوئی عربی النسل آدمی, وہ اس کا معاملہ, ہم نہیں کریں گے ہمارے لیے بھی اتنا ہی معاملہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو, قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا. عام عربی اخبار پڑھیے, ایک ایک حرف پہ 10 نے کیا کیا, وہی حروف الف سے یا تک قرآن میں آ جانے کی وجہ سے ایک ایک حرف پہ 10 نے کیا, اس لیے کہ اس کی بات ہی الگ ہے, پھر اس کے پورے فضائل شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی لیے عام عربی میں, اب دیکھیں یہ عربی میں لکھ کر لایا ہوں میں, کوئی اس کو یاد کر کے سنا دے تو اسے منہ مانگا انعام. لیکن اتنا ہی جتنا لکھا ہوا ہے اتنا اللہ کا کلام قرآن یاد کر کے آ جائیے, 2 دن میں یاد کر لیں گے آپ. اس کے لیے عربی نسل ہونا ضروری نہیں, کوئی بھی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خالق کا کلام, ہم دنیا میں کہیں رہے, ہمارا خالق وہی ہے, تو اس کا کلام ہمارے سینے میں سب سے زیادہ فٹ ہوتا ہے. ہم دوسروں کا کلام یاد نہیں کر سکتے. یہ یاد کر کے بتا دیجیے آپ, میں خود ہی آپ کو کیا جواب دوں, نہیں یاد کر سکتا. لیکن اللہ کا کلام پوری دنیا کے لیے, کیوں ہے ہی عربی, دوسری عربی یاد نہیں کر سکتے آپ, وہ عربی کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں وہ چیز رکھی ہے. بہرحال انشاءاللہ عربی زبان کی اہمیت کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے دل میں عربی کی جو واقعات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں رکھے, اس کے لیے دن رات اور ہر طرح سے کوشش کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے اور اس زبان کو جاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع اور آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.